آج دن کیا ہے؟ پیر. اور آج طریق کیا ہے؟ اوہ اللہ کے بندو یہی طریق ہے جس رات کو میرے مصطفیٰ عرش پہ گئے تھے. 27 رجب تھی، پیر کا دن تھا. اور شادولہ بنا آج کی رات ہے. آج کی رات ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھیں. سیدی رسول اللہ علیہ وسلم سیدی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین یا رحمت للعالمین. اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اے. اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اے. اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اے. سارے مل کے میرے نال پڑھو. اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اے. اللہ نو اپنی امت دے دکھ درد سناون چلیا اے. اللہ نو اپنی
امت دے دکھ درد سنامن چلے آئے نالے دیداں دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کرامن چلے آئے۔ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیدار نو صرف نہیں ترس دے، فرشتے بھی ترس دے نے۔ اے نہیں کہ فرشتے بار بار آ رہے ہیں، بلکہ ایک دفعہ جڑا آیا دوبارہ کوئی نہیں انہوں موقع ملنا قیامت تک۔ ایسے واسطے نالے دیداں دے پیاسے عرشیاں نو دیدار کرامن چلے آئے۔ جنوں لوکی خاکی آخ دے سن، جنوں اپنے ورگا جان دے سن، جنوں لوکی خاکی آخ دے سن، جنوں اپنے ورگا جان دے سن، او خاکی ویکھو نوریاں نو، او خاکی ویکھو نوریاں نو، اج سبق پڑھاون چلے آئے۔ او خاکی ویکھو نوریاں نو، اج سبق پڑھاون چلے آئے۔ اور اعظم چشتی انہوں نے اس آخری شعر پہ کمال کر دیا، کہتے ہیں اعظم معراج بہانہ در اصل والی عرشاں دا، اعظم معراج بہانہ در اصل والی عرشاں دا، دعا نوراں نو ایک جا کر کے اج دوئی مٹاون چلے آئے۔ اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے۔ اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے۔ اللہ رب کائنات کی حمد و ثنا کے بعد درود نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء حبیب کبریا مالک کون و مکان سید انس و جاں حامی بے کساں والی دو جہاں سید سروراں قائد المرسلین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب سے تعظیم سے پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین و حاضرین، رب کائنات کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے آج زندگی میں ایک بار پھر رب کائنات نے ہمیں بڑی ہی عظیم المرتبت، عظیم القدر، عظیم الشان، عظیم الرفعت معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات عطا فرمائی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے خدائے لم یزل اس بابرکت رات کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور رب کائنات ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ یقیناً ہر مسجد میں رونق ہے آج، اتنی صدیاں بعد ذکر معراج کرتے ہوئے اتنا نور ہے، اتنی روشنی ہے، اتنا ولولہ ہے، اتنا جوش ہے، اتنا جذبہ ہے، تو یقین سے بتائیں پھر
اس رات کا عالم کیا ہوگا۔ آج تو صدیاں بعد یہ کیفیت ہے، ہر دیوانہ، ہر مستانہ، ہر حضور کا غلام بے چین ہے اور اس رات کو منانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو جس رات خود رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے تشریف لے جا رہے ہوں گے، اس رات کتنی رب کی رحمتیں برس رہی ہوں گی، کتنا نور ہوگا اس رات، کتنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں نازل فرما رہا ہوگا، کتنی اللہ تعالیٰ اس رات جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان فرما رہا ہوگا۔ آج میں اور آپ اپنے آقا کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم حضور کی رفعت کو بیان کر سکیں، حضور کی عظمت کو بیان کر سکیں، حضور کے مرتبے کو بیان کر سکیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ کا مرتبہ پوچھنا ہے تو رب کائنات سے پوچھو، کہ رب کی شان حبیب جانتے ہیں اور حبیب کی شان جو ہے وہ رب کائنات جانتا ہے۔ تو یقیناً ہم معراج کا ذکر سنتے رہتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ بہت سے پہلو ہیں، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں اور اس کے معجزے کے اندر بھی بہت سے معجزات ہیں۔ تو میں چند جو ہے وہ معراج شریف کی حکمتیں جو ہے وہ ذکر کر کے انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ سب سے پہلی اس کے اندر جو حکمت ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ، کیونکہ اب یہ قافلہ داتا کی نگری سے ہوتا ہوا شفاعت نگر مدینہ رسول پہنچنے والا ہے، اور اس قافلے میں بیٹھنے کے لیے، سواری کرنے کے لیے کوئی جو ہے وہ نہ پرچی کی ضرورت ہے، نہ یہاں پہ کسی پیسے روپے کی ضرورت ہے، نہ کسی ٹکٹ کی ضرورت ہے۔ اس قافلے میں بیٹھنے کے لیے دل کی ضرورت ہے۔ اب یہ قافلہ ادھر داتا کی نگری سے ہوتا ہوا شفاعت نگر مدینہ رسول پہنچے گا، پھر مدینہ سے ہوتا ہوا یہ بیت اللہ شریف پہنچے گا، بیت اللہ سے ہوتا ہوا یہ بیت المقدس پہنچے گا، ادھر سے ہوتا ہوا پہلے، دوسرے، تیسرے، چھٹے، ساتویں آسمان پر، پھر سدرۃ المنتہا پر، اور پھر یہ پہنچے گا لامکان پر۔ اگر آپ ذوق سے بیٹھیں گے، ایمان سے، محبت سے بیٹھیں گے تو یہ قافلہ راستے میں رکے گا نہیں، اور اگر آپ کا ذوق ٹوٹ گیا تو یہ قافلہ رک جائے گا۔ تو ہم نے اس قافلے کو روکنا نہیں۔ جس یہ کڑی ہماری جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، یہ کڑی ہماری جڑی رہے گی اور انشاءاللہ ہم سب جو ہے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم مدینے والے کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان یہی ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور میرے آقا براہ راست ہمارا ذکر سن رہے ہیں۔ اب جو پہلی حکمت ہے اس معجزے کے اندر، معجزہ معراج کے اندر، بالکل خاموشی کے ساتھ، یہ بچے آگے ہو جائیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ معراج ہے، اس کی پہلی حکمت یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، جو شانیں عطا فرمائی، ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شانیں عطا فرمائی۔ سارے انبیاء کو جو معجزات عطا فرمائے، ان سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے، اور بلکہ ہم کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر قدم تک آپ کا سارا جسم منور جو ہے وہ معجزہ ہے۔ حضور کا آنا بھی معجزہ ہے، حضور کا جانا بھی معجزہ ہے، اور حضور کا اس کائنات میں رہنا بھی معجزہ ہے۔ تو سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے بڑھ کے جو ہے وہ فیض عطا فرمایا۔ اور کسی نے اس کا بڑا پیارا جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے. ہم کسی نبی کی تحقیر نہیں کرتے کہ کسی نبی کی شان جو ہے وہ ہم گھٹا دیں, کم کریں, نہیں, ہر نبی کی شان وراء الورا ہے. جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کا بڑا مقام ہے, بڑا رتبہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہو, حضرت نوح نجی اللہ ہو, ساروں کا بڑا مقام ہے. لیکن شاعر نے لکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے. اگر بلند آواز سے کہیں کرے آپ پکاریں تو میں آپ کو فارسی کا وہ شعر سنا دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. کہا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا فرمایا کہ ہاتھ روشن, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کمال عطا فرمایا. لیکن حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں او ہماں دارند تو تنہا داری. کہا رب کائنات نے یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دم, آپ جس کوڑ کی مرض والے پر ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا. مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا. فرمایا ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا, اپنی آستین میں ہاتھ لیتے ایسے باہر نکالتے سورج کی طرح روشن ہو جاتا. لیکن فرمایا اے پیارے نبی, جتنے بھی کمالات, جتنی بھی شانیں, جتنا بھی مقام, جتنے بھی معجزے سارے نبیوں کو عطا فرمائے, سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے. تو اس لیے کہا پہلی حکمت معراج کی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ آسمانوں پہ اٹھائے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حتور پہ گئے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں زمین پر جو ہے عطا فرمائیاں, حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا, جنت کی سیر کرائی. لیکن فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں یہ ساروں کے معجزات تھے کہ کسی کو یہ ملا, کسی کو یہ ملا. ہم نے آپ کے ایک معجزے میں سارے ان نبیوں کے معجزات کو رکھ دیا ہے. ان کا آسمانوں پہ اٹھایا جانا, ہم نے آپ کو آسمانوں پہ نہیں بلکہ آپ کو سدرہ سے بھی آگے لامکان تک پہنچایا ہے. اور پھر دوسری, اور پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کوہ طور اور عرش رسول میں بڑا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ جانا اور جناب رسول اللہ کا عرش عظیم پہ جانا, اس میں بے شمار جو ہے وہ فرق ہے. اور کہا کہ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں, اپنا جانا اور ہے اور ان کا بلانا اور ہے. ادھر خود جا رہے ہیں اور ادھر بلایا جا رہا ہے. اور پھر دوسری حکمت کیا ہے, فرمایا کہ تمام پیغمبروں نے جنت کی دوزخ کی گواہی دی. کہا کہ جنت ہے دوزخ ہے اس پر ایمان لاؤ. کوئی بھی اگر جنت دوزخ کا انکار کرے گا تو وہ ایمان سے جائے گا, کیونکہ رب کائنات نے دونوں کو بنا دیا ہے. اب سارے نبیوں نے گواہی دی, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, گواہیاں دیتے رہے, لیکن کسی نبی کی گواہی آنکھ دیکھی نہیں تھی. اب ظاہری سی بات ہے سب کی گواہی سنی ہوئی گواہی تھی. اب کوئی ایسی ہستی بھی ہونی چاہیے تھی کہ جس نے آنکھ دیکھا ہو ساری چیزوں کو, کہ سارے نبیوں کی گواہی جو ہے وہ سمعی تھی, سنی تھی, لیکن عینی نہیں تھی, مشاہدہ نہیں کیا تھا. اس لیے عینی جو سمعی گواہی ہوتی ہے, سنی ہوئی گواہی ہوتی ہے, اس پر اور گواہی دی جاتی ہے. لیکن جب نظروں سے کوئی چیز دیکھ لی جائے تو اب کسی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے نبیوں نے سن کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا, جنت دوزخ کو بیان کیا, لیکن ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے دیکھ کر جو ہے وہ کائنات کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں
جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، کوئی سوال بعد میں کرتا کہ آقا آپ نے جنت دوزخ کو دیکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا، میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ اب سنی ہوئی گواہی کے بعد پھر گواہی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھی ہوئی گواہی کے بعد گواہی نہیں ہوتی۔ تو جب گواہی نہیں ہو سکتی تو ہم اسی لیے کہتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے وہ ساری چیزوں کو دیکھ لیا تو اب کائنات میں قیامت تک میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جو ان چیزوں کی گواہی دے۔ کیوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ فرما کے آگے بیان کر دیا ہے۔ اور پھر تیسری حکمت، اور یہ بڑی ہی پیاری حکمت ہے معراج کی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی اللہ نے جنت عطا فرما دی کس کے بدلے میں؟ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے جان اور مال کے بدلے میں، کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جان اور اپنا مال پیش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اب رب کائنات خریدار ہے۔ خریدنے والا کون ہے؟ سارے بولیں رب کائنات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے خریدنے والی، اور مسلمان ہیں فروخت کرنے والے، اور سودا ہوا ہے معرفت مصطفیٰ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سودا ہوا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے جب کسی بندے کی معرفت سے کوئی سودا ہو تو ظاہری بات ہے وہ بندہ اس سودے کو بھی دیکھتا ہے اور قیمت کو بھی دیکھتا ہے، بھئی قیمت کیا ہے اور سودا کیا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے ہے کہ معرفت مصطفیٰ سے سودا ہوا ہے جنت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خریدا ہے ایمان والوں کے مال اور جان کو۔ اب چاہیے کہ جو ہے اس چیز کو بھی دیکھا جائے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے سودا کیا ہے۔ اب میرے آقا نے ایمان والوں کے مال کو بھی دیکھ لیا، ان کی جانوں کو بھی دیکھ لیا، تو رب کائنات نے فرمایا اے حبیب آؤ اب اپنے ان غلاموں کا وہ سودا جنت کا بھی مشاہدہ کر لو، ان باغات اور محلات کا بھی مشاہدہ کر لو جو میں تمہارے غلاموں کو عطا فرمانے والا ہوں۔ یعنی جب خریدی گئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال اور جان کے بدلے میں خرید ہمیں عطا فرما دی، ہمارے مال جان خرید لیے، تو ظاہری بات ہے اس چیز کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز کتنی اعلیٰ ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا مشاہدہ کروا دیا، فرمایا حبیب یہ ہے وہ جنت، یہ ہے وہ حور و غلمان، یہ ہے وہ جنت کی نہریں، یہ ہے وہ آب کوثر، یہ ہے وہ دودھ کی نہر، یہ ہے وہ شہد کی نہر جو میں تمہارے غلام امتیوں کو عطا فرماؤں گا۔ اب کہا ایمان والے عبادت کرتے جائیں، اپنا مال جان رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے جائیں، اب رب کائنات ان کو جنت میں محلات جو عطا فرمائے گا میرے آقا پہلے سے دیکھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اب اس میں چوتھی حکمت یہ ہے، فرمایا کہ تمام مملکت الہی یعنی جو رب کائنات کی ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کا حاکم اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سارے خزانوں کی کنجیاں میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ اب حقیقی بادشاہ اللہ ہے، لیکن رب کائنات نے مجازی مالک و مختار اپنے نبی کو بنا دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اتنی بڑی جو ہے وہ جاگیر ہے، رب کائنات نے جو پورے زمانے کو بنایا ہے، وہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے جنت کے پتے پتے پر اور حوروں کی آنکھوں پر یہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
ہر چیز ملکیت مصطفیٰ میں رب تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، دے دی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ بعد میں بڑا اعتراض کیا، ابھی یہ کیسا شعر تم پڑھتے ہو کہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور تم جو ہے نبی پاک کو مالک کہہ رہے ہو۔ تو ہم نے کہا حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات کو مصطفیٰ کے قبضے میں دے دیا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا ہے، قبضے میں دے دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کہا یا رسول اللہ آپ مالک کے حبیب ہیں، اس لیے ہم آپ کو مالک ہی کہیں گے۔ کیوں؟ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کہا جہاں محبت ہو جائے نا، جہاں دل لگ جائے، جہاں جو ہے وہ کسی کو محبوب بنا لیا جائے، تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے۔ کہا جاتا ہے حبیب جو میرا ہے وہی تیرا ہے۔ اب کائنات رب کائنات کی ہے، اس کا حاکم اعلیٰ رب کائنات ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، زمان کا مالک اللہ ہے، مکی کا مالک اللہ ہے، مکان کا مالک اللہ ہے، آسمان کا مالک اللہ ہے، عرش اعظم کا مالک اللہ ہے، کائنات میں ہر ذرے کا مالک اللہ ہے، سمندر کا مالک اللہ ہے، دریا کا مالک اللہ ہے، پہاڑوں کا مالک اللہ ہے، درختوں کا مالک اللہ ہے، حجر شجر انسان ملائک سب کا مالک اللہ ہے۔ فرمایا حبیب جس کا مالک میں ہوں اس کا مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے۔ اب ملکیت مصطفیٰ میں ساری چیزیں آ گئی۔ اب ظاہری سی بات ہے جب اتنی بڑی ملکیت مصطفیٰ کے قبضے میں رب تعالیٰ نے عطا کر دی تو کہا حبیب جو اتنی بڑی یہ بزم تیرے لیے سجائی ہے میں نے، جو اتنا بڑا جو ہے سارے آسمان و زمین کا میں نے جو ہے مجازی تجھے مالک بنایا ہے، آج اس اپنی پراپرٹی کا آ کے دیدار تو کر جاؤ۔ آج اپنی اس ملکیت کو دیکھ تو جاؤ، کتنے جنت کے میں نے حسن تیرے لیے بنائے ہیں، یہ حور و ملک اے حبیب میں نے تیرے لیے بنائے ہیں۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اگر ذوق ہے تو مل کے میرے ساتھ پڑھے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ جنہوں نیند آندی وہ بلا شک نہ پڑے، جڑا جاگدا پیا ہے نا وہ میرے نہ ضرور پڑھے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چرا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے مدینے کے تاجدار، اے امام الانبیاء، اے میرے رب کے حبیب، ہم زندگی گزار رہے ہیں تو تیرے لیے گزار رہے ہیں، اگر ہم مرنے کی، اگر ہم موت کی تمنا کرتے ہیں تو تیرے لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ موت آئے گی تو ہم جلوائے حبیب دیکھیں گے، قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ سرکار کا جلوہ تو دیکھیں گے نا۔ یہاں تو گناہگار آنکھیں ہیں ہماری، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دے تو دور نہیں ہے، لیکن ہماری آنکھیں کہاں ہیں دیکھنے کے قابل؟ لیکن اگر مصطفیٰ دکھا دے تو کوئی بات دور نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد تو مصطفیٰ کی زیارت کریں گے نا۔ اب
کہا اے حبیب یہ ساری کائنات آپ کی ملکیت ہے، تو جب آپ کی ملکیت ہے تو پھر آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، یہ زمین و آسمان کے کونے کونے کی سیر کر کے دیکھیں کیا کیا رب نے آپ کے لیے بنایا ہے، کس کس چیز کو رب کائنات نے آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ افلاک بھی نہ بناتا، میں یہ زمین بھی نہ بناتا، میں یہ آسمان بھی نہ بناتا، اور پوری کائنات کے محور اور مرکز جو ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، وہ جان ہے وہ جہان کی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا وہ جان ہے وہ جہان کی، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہان کی جان ہے، اگر میرے آقا نہ ہوں تو یہ جہان میں جان بھی نہ ہو۔ اور پھر ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے گئے تھے معراج کی رات، اللہ نے پوری کائنات کا نظام بند کر دیا۔ جان تھے نا میرے آقا، تو جب روح نکل گئی اب کائنات بے جان ہو گئی، اب ہزاروں سالوں کا وہ سفر تھا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، کہا بستر مبارک بھی گرم تھا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا وہ پانی بھی ٹپک رہا تھا، اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اتنا ہزاروں سال کا سفر کر کے پھر واپس آ گئے، اور ابھی تک وہی زمانہ ہے، وہی وقت ہے، وہی سیکنڈ ہے، وہی لمحہ ہے۔ کہا عقل میں بات نہیں آتی، تو ہم کہتے ہیں اسی کو تو حضور کا معجزہ کہتے ہیں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ چپکنے سے پہلے تخت قدموں میں لا سکتا ہے، پتہ ہے وہ کتنی مسافت تھی، کتنا سفر تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک کتاب والے نے کہا آپ اپنی آنکھ بند کریں، آنکھ کھولیں گے تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا ہوگا۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں، ابھی یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، ان کے امتی غلام کی اگر یہ شان ہے کہ اتنا مہینوں کا سفر جو ہے وہ آنکھ چپکنے میں کر سکتے ہیں، اور تخت اتنا بڑا سامنے جو ہے وہ لا سکتے ہیں، اب قرآن کا واقعہ ہے، کوئی رد کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے امتی کا یہ مقام ہے تو بتائیں سلیمان علیہ السلام تو معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں آگے مصطفیٰ ہیں، پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے غلام کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اتنی ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں چلے گی۔ بات ہو نبیوں کے نبی کی، یہ صرف تیرے میرے نبی نہیں ہیں، نبیوں کے نبی ہیں۔ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہا اے زمانے میں آنے والے انبیاء کی روحو، میں پہلے سے تم سے عہد لے لیتا ہوں۔ کیا کہا؟ وہ امام الانبیاء جب وہ نبی آئے تو کیا کرنا ہے؟ کہا لَتُؤْمِنُنَّ، رب نے تاکید لگائی، کہا ضرور 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 جو ہے اس نبی پر تم نے ایمان لانا ہے، یعنی اس نبی کا نبی ہو کر بھی تم نے امتی بننا ہے۔ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بھی۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ مصطفیٰ کے امتی بننا ہے۔ اب ہم تو خوش نصیب ہیں نا کہ اللہ رب کائنات نے ہمیں جو ہے ایسے ہی سب کچھ عطا فرما دیا، وہ تو نبی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ باری تعالیٰ ہمیں بھی اس نبی کا جلوہ دکھا، ہمیں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ امتی ہونے کا شرف عطا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبیوں پریشان نہ ہو، ایک رات آئے گی، ایک رات آئے گی جب میں یہ عہد بھی پورا کر دوں گا، یہ میں وعدہ بھی پورا کر دوں گا۔ باری تعالیٰ وہ کون سی رات ہوگی؟ فرمایا کہ وہ 27 رجب جسے معراج شریف کہتے ہیں وہ رات ہوگی جب حبیب کو اپنے پاس بلاؤں گا، ساتھ ساتھ تمہارا بھی کام بنا دوں۔
ساتھ ساتھ اپنے حبیب کا جلوہ تمہیں بھی دکھا دوں گا، ساتھ ساتھ اپنے حبیب کا جو ہے وہ امتی بننے کا شرف تمہیں بھی عطا کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انبیاء سے عرض کروں کیوں مالکو، قیامت والے دن کہا اب تو میں جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا، لیکن قیامت والے دن انبیاء سے عرض کروں کیوں مالکو، کیا تمہارا ہمارا نبی؟ اے نبیوں بتاؤ، کیا جو ہمارا نبی ہے وہی تمہارا نبی ہے؟ انبیاء سے عرض کروں کیوں مالکو، کیا تمہارا ہمارا نبی؟ اور آگے سے انبیاء کیا جواب دیں گے؟ آپ فرمائیں گے جیسے ان کا ان کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے ان کا ان کا ایک خدا ہے ویسے ہی تمہارا ہمارا نبی۔ کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے سب کا نبی بھی ایک ہے، جس نبی کو امام الانبیاء کہتے ہیں، جس نبی کو نبیوں کا تاجدار کہتے ہیں، جس نبی کو سرور جو ہے وہ انبیاء کہتے ہیں، سید الانبیاء کہتے ہیں، کہا وہ نبی ایسے نبی ہیں صرف امتیوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات چلی تھی کہ رب کائنات نے اس وجہ سے حبیب کو معراج کرائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نبی پاک کی ملکیت میں دی تو کہا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں آپ کی ملکیت میں ہیں ان چیزوں کا بھی نظارہ کر لیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ اب یہاں پر بڑی ہی پیاری بات ہے، آپ جتنے بھی یہاں پہ مسجد میں حاضر ہیں نا، اس بات کو سنیں گے نا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں ایسی بات کرنے والا ہوں۔ آج دن کیا ہے؟ نہیں، دن کیا ہے؟ دن پیر کا دن ہے۔ آج تاریخ کیا ہے؟ 27 رجب۔ سمجھے نہیں ابھی بھی آپ؟ آج دن کیا ہے؟ پیر۔ اور آج تاریخ کیا ہے؟ اوہ اللہ کے بندو، یہی تاریخ ہے جس رات کو میرے مصطفیٰ عرش پہ گئے تھے۔ 27 رجب تھی، پیر کا دن تھا۔ یہ کوئی عام گھڑیاں نہیں، بڑی مقبول گھڑیاں ہیں۔ یہی پیر کا دن تھا، میرے مصطفیٰ جب عرش کے مہمان بنے تھے، 27 رجب تھی۔ آج بھی 27 رجب ہے، پیر کا دن۔ کیسا جو ہے وہ قدرت نے آج ہمارے لیے جو ہے وہ بخشش کا سامان بنایا ہے۔ راتیں تو اور راتوں میں، پچھلی دفعہ معراج اور رات میں تھی، اس سے پچھلی دفعہ اور رات میں تھی، لیکن آج رب کائنات نے خصوصاً ہم پہ فضل کیا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پہ فضل کیا ہے کہ جس رات کو رب کائنات نے، جس دن کو رب کائنات نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن والی رات میں معراج کرائی تھی، آج وہی رات پیر کی ہے۔ آج 27 رجب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بات اور ہے، کیونکہ میں وہ تفصیل نہیں بیان کر رہا کہ معراج کیسے ہوئی، کس انداز سے ہوئی، میں بالکل جو ہے اس میں سے شارٹ چیزیں لے کر جو ہے وہ حکمتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ معراج شریف کا ذکر کیا ہے۔ اب حضرت ام ہانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بہن کہہ لیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ہے وہ بہن تھی، حضور کی چچا زاد بہن کہہ لیں، آپ ان کے گھر جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں ہوتی تو وہاں سے بھی معراج ہو سکتی تھی۔ اب اللہ رب کائنات کی ظاہری بات ہے، اس میں بھی حکمت ہے، حضرت ام ہانی کے گھر کو کیوں چنا؟ ان کے گھر سے آپ کی معراج کا سلسلہ کیسے کیوں شروع ہوا؟ حضور کے جو ہے وہ کاشانہ نبوت سے ہو سکتا تھا، وہاں سے بھی رب کائنات اپنے حبیب کو بلا سکتا تھا۔ اس کے علماء کرام جواب دیتے ہیں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارنا دور سے، اونچی آواز سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ گھر کے قریب ہوں تو بلند آواز سے آواز نہیں لگانی۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا بغیر اجازت کے۔
اب میں نے جیسے پہلے عرض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں، یہ انبیاء کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔ اگر ہوتا معاملہ حضور کے کاشانہ نبوت کا، حضور آرام فرما ہوتے، جبریل باہر سے دروازے پہ دستک دیتے، یا بلا اجازت بغیر اجازت اندر آتے، یا حضرت جبریل امین جو ہے وہ آواز دیتے، یہ دونوں ہی بے ادبی تھی۔ اونچی آواز سے باہر سے آواز دیتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، یا بغیر اجازت کے اندر آ جاتے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں آنا۔ اس لیے حضرت ام ہانی کے گھر کو چنا تاکہ جبریل جب آئیں تو جبریل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے کہ یہاں تو اس گھر میں بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں، بغیر آواز دیے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے ان کے گھر کا انتخاب کیا، ان کے گھر کو جو ہے وہ رحمتوں کا گہوارہ بنایا، ان کے گھر کو جو ہے وہ برکتوں کا گہوارہ بنایا۔ میرے مصطفیٰ تو ایک سیکنڈ کے لیے جس جگہ پہ رک جائیں اللہ تعالیٰ تو اس جگہ کو محروم نہیں رہنے دیتا، تو جس جگہ پر میرے آقا کمر مبارک لگا کر آرام فرما رہے ہوں گے اس گھر کو کیسے رحمتوں سے محروم رکھ سکتا؟ اس لیے رب کائنات نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کو چنا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، اب نبوت جو تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، ویسے تو آپ جب سے رب کائنات نے آپ کی جو ہے وہ نور مبارک کو پیدا کیا نا، تب سے آپ نبی ہیں۔ یہ ہمارا علماء اور پوری امت کا، صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے، اس پر جو ہے فتویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام بدن اور روح کے درمیان تھے، میرے آقا اس وقت بھی نبی تھے، یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام تخلیق پوری طرح نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ نبی تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، آپ کی 40 سال عمر مبارک تھی، اس کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، ٹوٹل 23 سال بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے سے آپ کے وصال تک۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ 23 سال بنتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال ملا، اب جب آپ کو معراج ہوئی نا تو اس وقت 11.5 برس گزر چکے تھے نبوت کا اعلان کیے ہوئے۔ کتنے؟ یعنی ان نبوت کے 23 سالوں میں سے یہ درمیان تھا 11.5 سال کا عرصہ، اب 11.5 سال جو ہیں وہ نبوت کو گزر چکے تھے۔ اور اسی طرح جس مہینے میں رب کائنات نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی وہ رجب کا مہینہ ہے، جو سال نبوت کے درمیان میں ہے، درمیانی مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی وہ بھی جو ہے وہ دنوں میں درمیانی دن ہے۔ اور پھر جو رب کائنات نے اپنے حبیب کو امت عطا فرمائی ہے وہ بھی درمیانی امت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی درمیانی ہے، اور جو رب تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ بھی دین بھی درمیانہ ہے۔ اب مطلب یہ ہے معراج بھی درمیانی نبوت کے جو ہے وہ سالوں میں سے، جس دن کو ہوئی وہ دن بھی دنوں کا درمیانہ، جس مہینے میں ہوئی وہ مہینہ جو ہے نبوت کے مہینوں میں سے درمیانہ، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی اس کی امت بھی درمیانی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین عطا فرمایا وہ بھی درمیانہ۔ یہ کیسی نسبت ہے؟ اور اس کے بعد اب حضرت جبریل امین آپ کی بارگاہ کا کس انداز سے ادب کیا کرتے تھے۔ آج تو ادھر بڑے بڑے لوگ جو ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھول بیٹھے ہیں۔
وہاں پہ اگر کوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف ایسے جھک جائے ہاتھ باندھ کر تو کہتے تم نے شرک کر دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کرو، ادھر جھکو۔ اگر کوئی دعا کرنے لگتا ہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکتا ہے اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی وہاں پہ کھڑا ہو کے ادب سے تعظیم سے درود و سلام پڑھتا ہے اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم کہتے یار ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ توجہ اس طرف بھی کر لو۔ اگر امتی جھکے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اگر امتی ادب سے آگے روضہ مبارک کے کھڑا ہو تو تمہارے نزدیک شرک ہو جاتا ہے۔ تو پھر تم اس جلیل القدر فرشتے کو کیا کہو گے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، جو نوریوں کا سردار ہے؟ اس فرشتے کے بارے میں کیا کہو گے کہ جب وہ معراج کی رات حضور کے کاشانہ میں حضرت ام ہانی کے گھر آیا تھا حضور کو جگانے کے لیے، تو اس نے کس انداز سے حضور کو جگایا تھا؟ اس چیز کو بھی بیان کرو۔ جب اس چیز کو بیان کرو گے تو تمہارے سارے فتوے ختم ہو جائیں گے۔ اگر جبریل امین جھکے مصطفیٰ کے قدم مبارک پر اپنا چہرہ لگائیں تو رب نہیں کہہ سکتا تھا اے جبریل شرک کر رہے ہو۔ وہ جی صاحب کیسے شرک ہے؟ شعر ہے کہ چمنا جے کر گناہ ہے تے ونج جبریل کیوں جبریل فتوے لا ہونا تے جبریل پل گیا تے یعنی ہاں جی کہ اگر جبریل بھول گئے تھے تو رب کائنات نہیں فرما سکتا تھا اے جبریل یہ کیا کر رہے ہو۔ ہاں جبریل بھول گیا جے مالک خود رکھیندہ، کہ رب تعالیٰ خود روک دیتا، منع کر دیتا جبریل یہ کیا کر رہے ہو۔ تو جبریل امین نے کہا میری ساخت میری بناوٹ اللہ تعالیٰ نے کافور سے بنائی تھی، ٹھنڈک سے بنائی تھی، مجھے یہ راز سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ معارج النبوت میں لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کہنے لگے یہ راز یہ حقیقت مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رب تعالیٰ نے میری ساخت کافور سے کیوں بنائی ہے، کافور ہوتی ٹھنڈی۔ تو کہا جب میں نے مصطفیٰ کے قدم مبارک پہ اپنا چہرہ لگایا نا تو مجھے حکمت سمجھ میں آ گئی، مجھے حکمت سمجھ میں آ گئی کہ رب کائنات نے میرے چہرے پہ ٹھنڈک مصطفیٰ کی تلیوں پہ لگانے کے لیے رکھی ہے۔ وہ شعر پڑھ رہے تھے نا کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، کہ حضرت جبریل امین ظاہری بات جب جھکے تو جھک کے انہوں نے حضور کے قدم مبارک کا بوسہ دیا نا، چہرہ لگایا، ظاہری بات ہے جو تاج نورانی پہنا تھا وہ بھی جھک گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں۔ کہا حضور کی ایڑی مبارک کا یہ مقام ہے کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کر رہے ہیں، جہاں پہ جھک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی ایڈی کا مقام ہے۔ تو میں یہاں پہ اگر ایک بات کرنا چاہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے رتبے کو جبریل نہیں پہنچ سکتے۔ آہستہ آواز سے سبحان اللہ کہیں ذرا، میرے نبی کی بات ہو اور اتنی آہستہ سبحان اللہ ہو، یہ ایمان والوں کا جذبہ تو نہیں نا یار۔ اگر میری بات سے اختلاف ہے تو علیحدہ بات ہے، لیکن جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ میری حقیقت کو بھی تو سمجھے نا، کہ جس کی ایڑی کے مقام کو جبریل بھی نہیں پہنچ سکتے تو اس کے پورے جسم منور کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضور ہمارے جیسے ہیں، ان کے بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں۔ میں نے کہا نہیں،
تیرے ہاتھ ٹوٹ جان جڑے ہاتھ تو نبی پاک نال نسبت کردا پیا، تیرے ہاتھ غلاظت کا پتلا، وہ ہاتھ ید اللہ فوق ایدی، ان ہاتھوں کو رب اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ تیری آنکھ بے حیائی کا پتلا، اور ان کی آنکھ کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، تیرا سینہ کدورت سے بھرا ہوا، تیرا سینہ بغض سے بھرا ہوا، ان کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ تیری عقل محدود ہے، تو سوچتا ہے تو جی میرے جیسے ہیں، اور نبی کی عقل کیسی ہے؟ کائنات کے سارے طبیبوں، حکیموں اور تمام عقل مندوں کی عقل کو اگر جمع کر لیا جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مبارک کے کروڑویں حصے تک بھی وہ عقلیں نہیں پہنچ سکتی۔ جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن کی ایڑی مبارک کی مقام کو جبریل امین نہیں پہنچ سکتے، تو جن کی ایڑی کا یہ مقام ہے ان کے قدم کا کیا مقام ہوگا؟ جن کے قدم کا یہ مقام ہے ان کی پوری جو ہے وہ ٹانگ مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ جن کی ٹانگ مبارک کا یہ مقام ہے ان کے سینہ مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ جن کے سینہ مبارک کا یہ مقام ہے ان کے ہاتھ مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ جن کے ہاتھ مبارک کا یہ مقام ہے ان کے سر انور کا مقام کیا ہوگا؟ جن کے سر انور کا یہ مقام ہے ان کے کان مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ جن کے کان مبارک کا یہ مقام ہے ان کی آنکھ مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ اور جن کی آنکھ مبارک کا یہ مقام ہے ان کی زبان مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے بزرگ تو یہاں تک کہتے ہیں، کہا ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اب حضرت جبریل امین انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے جگایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لینے آئے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے، میکائیل بھی ساتھ تھے، اسرافیل بھی ساتھ تھے، اور وہ اکیلے نہیں تھے، ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے نا، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، اور شادولہ بنا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، شادولہ بنا آج کی رات ہے۔ اب تو کوئی شک نہیں نا، واقعی یہ رات ہے، 27 رجب پیر کا دن، تو پھر مل کے پڑھیں شادولہ بنا، اونچی آواز سے، شاہدولہ بنا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہزاروں فرشتوں کی بارات ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ میں بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، آپ حرم کعبہ میں گئے،
اور زمزم شریف کے جو ہے وہ مبارک کنویں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور حتیم میں وہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا. باہر نکال کے اس کو نور سے دھویا گیا, زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اس دل کے اندر حکمت کو بھر دیا گیا. اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دوبارہ آپ کے سینہ مبارک میں رکھ کر پھر جو ہے وہ سینہ مبارک کو بند کر دیا. اب جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو کھولا گیا نا تو حضور فرماتے خون تو نہیں نکلا اور درد بھی نہیں ہوئی. کتنا بڑا طبیب ہے جبریل, کس انداز سے حضور کے سینے کو کھول رہا ہے, اور کتنے بڑے ذات ہے مصطفیٰ کی کہ سینہ چر رہا ہے, خون نہیں نکل رہا, درد نہیں ہو رہا. یہاں پہ ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو خون نکل آتا ہے, سوئی چبھ جائے تو خون نکل آتا ہے, اور پورا سینہ چیرا گیا, خون نہیں نکلا. میرے آقا صلی اللہ علیہ. اچھا پھر بڑی عجیب بات ہے یار کہ اکثر ہم سنتے ہیں نا یار کہ فلاں بندے کے جو ہے وہ ہارٹ کا آپریٹ ہوا, دل کا آپریٹ ہوا, اس کو پوچھو کہ یار تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارے دل کا آپریشن ہوا, تمہیں کچھ نظر آ رہا تھا؟ وہ کہتا نہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کہاں پڑا تھا, مجھے انہوں نے بے ہوش کر دیا تھا, مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. کیا کیا, کیسے کیا؟ پھر سینہ بھی انہوں نے چیرا, چیرنے کے بعد خون بھی نکلتا ہے, پھر ٹانکے بھی لگتے ہیں. لیکن اس بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب باہر نکالتا ہے دھڑکن بند ہو جاتی ہے, اندر رکھا جاتا ہے, پھر دھڑکن شروع ہوتی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ قربان نہ جائیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا, میرا سینہ مبارک چاک ہوا, میں دیکھ رہا تھا. تو پھر یار مت نہیں ماری گئی کہ کیسے نبی جیسے ہو سکتے ہو. یہ خواب میں نہیں تھا, بیداری کے عالم میں تھا, اور یہ ایک بار نہیں ہوا, 4 بار ہوا ہے. کہ بندہ سمجھے کہہ دے کہ یار نہیں تو میرا ہاتھ جو ہے وہ خواب میں تھی, چلو تمہاری جو ہے وہ ایک طرف بات کو تھوڑا سا تسلیم تو نہیں کر سکتے, ویسے مثال کے طور پہ کر کے کہتے ہیں کہ چلو یہ خواب والا معاملہ تھا, تو اور بھی جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 بار سینہ مبارک چاک ہوا, پھر اس وقت کیا کہو گے؟ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دل مبارک باہر نکلا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. تو جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں تو پھر بے ساختہ زبان سے نکل آتا ہے آقا ہر بندہ دل کا محتاج ہے, ہر بندہ دل کا محتاج ہے, لیکن واہ کملی والیا دل تیرا محتاج ہے. سارے دل کے محتاج ہیں لیکن آقا دل آپ کا محتاج ہے. دل بھی چاہتا ہے کہ میں سینہ مصطفیٰ میں رہ کر دھڑکتا رہوں. اللہ اکبر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک جو ہے وہ باہر نکالا گیا, پھر اندر رکھ دیا گیا, اور پھر جو ہے وہ سینہ بند کر دیا گیا. کوئی زخم نہیں, کوئی جو ہے وہ ٹانکا نہیں لگا, بالکل سینہ درست ہے. اب وہ سلسلہ اب مدینہ شریف سے ہم جو ہے وہ حرم میں پہنچ گئے, بیت اللہ میں. اب یہ قافلہ جو ہے وہ آگے جانا ہے, لیکن آگے کے لیے بڑا وقت چاہیے, وہ ہزاروں سال کا سفر ہے, یہ چند منٹوں میں تو بیان نہیں ہو سکتا. لیکن میں بس جو ہے یہ خلاصہ عرض کر کے جو ہے میں آپ کے سامنے گفتگو ختم کرتا ہوں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کو لایا گیا. جب براق لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. جب سوار ہوئے تو وہ براق جو ہے وہ مچلنے لگا. جہاں عام لفظوں میں کہیں کہ وہ خوشی میں آ کے وجد میں آ گیا. اعلیٰ فرماتے ہیں نا, رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے ربی سلم صدائے محمد. اعلیٰ فرماتے ہیں ہم تو پل سراج سے بھی وجد کرتے گزریں گے. ادھر تو لوگ سیفیوں کے ذرا سے وجد پہ اعتراض کرتے ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے, یہ مسجد میں وجد کر رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت
عشق کے امام، محبت کے امام کہتے ہیں ہم تو محشر میں بھی پل صراط پہ بھی وجد کرتے گزریں گے، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے، کیوں؟ کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ رب کے پیارے حبیب کی یہ صدا ہے، یا اللہ سلامتی، یا اللہ سلامتی۔ تو جب مصطفیٰ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اللہ اب جب اس پہ سوار ہوئے وہ وجد میں آ گیا، جب وہ وجد میں آیا تو ظاہری بات ہے جبریل امین تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب جانتے تھے نا، انہوں نے مہار کو پکڑ کے ایسے ہلایا، کہا براق تجھے پتہ نہیں کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ شخص ہستی تیرے اوپر سوار ہیں، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ براق رک گیا، بند ہو گیا، مچلنا بند ہو گیا۔ تو اس نے، یہ ہم اپنے ذوق سے کہتے ہیں، اس نے بھی محبت سے کہا ہوگا اے جبریل تجھے نہیں پتا میں کیوں وجد میں آیا ہوں، تجھے نہیں پتا میں کیوں تڑپ رہا ہوں، ادھر جنت میں کتنے براق ہیں جو سواری کے لیے تڑپ رہے ہیں، جو یہ آرزو کر رہے ہیں کہ آج محبوب کی سواری کے لیے ہم جو ہے وہ منتخب کیے جائیں، آج محبوب ہم پر سوار ہوں، تو میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں کتنے مقدروں والا ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک دن ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے، آج وہ میرے اوپر سوار ہو رہے ہیں۔ میں تو اپنے مقدروں پہ خوش ہونے کے لیے وجد میں آیا ہوں، میں بے ادبی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا، مجھے بھی پتا ہے ادب مصطفیٰ کیا ہے۔ یہاں پہ تو ذرا سا دل میں گمان بھی غلط آئے اللہ تعالیٰ راندہ درگاہ کر دیتا ہے، میں تو اس لیے وجد میں آتا رہا ہوں۔ واہ براق تیری قسمت، آج امام الانبیاء تجھ پہ سوار ہو گئے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج اس وقت مجھ سے بڑھ کے بختوں والا کوئی نہیں ہے کہ جس پہ سوار مصطفیٰ ہے، جس پہ سوار میرے آقا ہیں، میرے کالی کملی والے جس پہ سوار ہیں، میرے مصطفیٰ جس پہ سوار ہیں۔ کہا مجھ سے بڑھ کے کون شانوں والا ہو سکتا ہے، کون رتبے والا ہو سکتا ہے؟ اور اتنی تیز رفتار ہے اس کی کہ جہاں انسان کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے۔ اتنی تیز رفتار کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال نگاہ نبوت ہے، حضور جب اس پہ سوار ہوتے ہیں تو جو جو چیز گزرتی جاتی ہے میرے آقا ساری چیزوں کا مشاہدہ بھی فرماتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں چلے گئے، مسجد اقصیٰ میں اب دیکھیں کہ وہ جتنے بھی انبیاء تھے سارے نبی وہاں پہ جمع ہیں، موجود ہیں، اور حضرت جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں پہ موجود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اپنے حبیب کی شان کو ظاہر فرمایا، میرے آقا کے مقام کو ظاہر فرمایا، عظمت کو ظاہر فرمایا کہ اے نبیو یہ نہ سمجھنا کہ یہ سارے نبیوں کے بعد میں آئے ہیں تو ان کا رتبہ جو ہے وہ کوئی کم ہوگا۔ کہا نہیں، اگرچہ یہ سارے نبیوں کے بعد کائنات میں آئے ہیں لیکن رب کائنات نے آدم سے بھی زیادہ ان کو رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہاں پہ رب کائنات نے سارے نبیوں سے بڑھ کر ان کو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، ان کو مقام عطا فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے نبی بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے نبیوں صفے سیدھی کر لو، امام آ گیا۔ کہ تمام عظمت والے نبی، جلیل القدر نبی، موسیٰ کلیم اللہ جیسے نبی، عیسیٰ روح اللہ جیسے نبی، نوح نجی اللہ جیسے نبی، ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی، سارے نبیوں کے لیے یہی حکم ہے۔ آگے کون ہوگا؟ کہا آگے آج آمنہ کے لال ہوں گے، جن کو یہ مکے والے، جن کو یہ قریش، جن کو یہ کفار تکلیفیں دیتے ہیں نا، جن کو اذیتیں دیتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے، کافروں نے بھی کہا نا حضور ہمارے جیسے ہیں، جو ہمارے جیسا کہتے ہیں نا
آج ان کو پتہ تو چلے کہ جب سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے تو یہ گلیوں میں جو ہے وہ ترنے پھرنے والا گندا کیڑا کیسے ہو سکتا؟ پھر کہیں سبحان اللہ۔ بھئی وہ کہاں نجد کا گندا کیڑا، کہاں جو ہے وہ گلیوں میں پھرنے والے جو ہے وہ غلیظ انسان، اور کہاں پاکی والے مطہر نبی، مزین نبی، عظیم المرتبت، عظیم الشان، جن کی پاکی خود رب کائنات بیان کرتا ہے۔ اس نبی کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اب کہا یہ سارے نبیوں کو جمع کر کے اس بات کو عیاں کیا، یہ سارے نبیوں سے بلند رتبہ میرے آقا کا ہے۔ جتنے بھی انبیاء تھے سارے مقتدی ہیں، جتنے بھی مقربین ملائکہ ہیں وہ حضور کے مؤذن ہیں، اور حضرت جبریل امین خود اذان پڑھ رہے ہیں، اقامت کہہ رہے ہیں، اور اقامت کہہ کر حضور کا ہاتھ مبارک پکڑتے ہیں اور آگے مصلی پہ کھڑا کر کے کہتے ہیں آقا کھڑے ہو کر ان کو نماز پڑھائیے۔ پہلے آپ جو ہے وہ بڑے رتبے والے تھے پہلے ہی، لیکن آج اللہ نے ایک اور مقام آپ کو عطا فرمایا ہے کہ آج ان کے آگے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کا لقب آج سے امام الانبیاء بن جائے۔ بات کو ختم کر دیں یا آگے کچھ پڑھیں؟ ڈیلی سبحان اللہ میں ختم کر رہا ہوں۔ اچھا بالکل بات ختم، یہ میں آخر میں ایک شعر پڑھنا ہے بس، اور اس پہ میں نے بات کو ختم کر دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام پہ پہنچے، وہی لا مقام کے مکی ہوئے، سوئے عرش تخت نشی ہوئے، اور یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کہ مکان نبی کے لیے ہیں، خدا کے لیے مکان نہیں، خدا مکان سے پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا حبیب مجھے تو مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو مکان سے ورا ہوں، یہ مکان تمہارے لیے بنائے ہیں، یہ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، سدرۃ المنتہا تمہارے لیے، بلکہ عرش اعظم بھی تمہارے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے مکان کی کیا ضرورت ہے، میں تو لا مقام میں ہوں، میرا کوئی مکان نہیں ہے، یہ حبیب یہ سارے مکان تمہارے ہیں۔ اب میں نے جو شعر پڑھنا ہے نا اس کے آخر میں بات آتی ہے انج ہووے کی ہووے، انج ہووے، تسی سارے نے میرے نال مل کے پڑھنا ہے کی ہووے، انج ہووے، تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ جو تو آخری مصرع ہوئے گا نا تے پوری جڑی محفل نہ گونج اٹھی تے نہ وجد چاہی تے پھر کیا جائے، شعر ہی ایسا ہے۔ اور واقعی تسی سمجھو کہ ہون واقعی جڑا نا قافلہ داتا دی نگری چ ہوندا ہویا مدینہ رسول شفاعت نگر پہنچ گیا۔ کریے شروع کرے سبحان اللہ۔ شاعر کہندا ہے ہر چیز لٹائی سونے تو جے کر پیار ہووے تے انج، تو یہ کہنا انج ہووے، ہر چیز لٹاویں سونے تو جے کر پیار ہووے تے، جے کر پیار ہووے تے، سکا پیار نہیں، ہر چیز لٹانی، ہر چیز لٹاویں سونے تو جے کر پیار ہووے تے، اور جبریل جے جس دے نوکر، جبریل جے جس دے نوکر سردار ہووے تے، جو چاوے سونا کر سکدائے مختار ہووے تے، جو چاوے سونا کر سکدائے مختار ہووے تے، ہون او شیر دا آخری جملہ جی جس ہر بندے دا دل اگر جسم نہیں تو دل وجہ تو ضرور آوے، جو چاوے سونا کر سکدائے مختار ہووے تے انج ہووے تے رب نے سارے پردے ہٹا دیتے دیدار ہووے تے، لبیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے سارے پردے ہٹا دیتے دیدار ہووے تے،
ਇੰਜ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਬੀਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਲਵੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਏਗੀ। ਐ ਮਹਿਬੂਬ ਵੇਖਦਾ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਤੇ अपनी प्यास बुझाता जा। क्योंकि मैंने वादा कर लिया था, बात को ख़त्म कर दूंगा। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए। अभी तो बड़े बड़े नुक्ते पड़े थे, लेकिन इसी पर ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सब को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी हर सांस जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करती रहे, हुज़ूर की अज़मत के गुण गाती रहे। हमारी आने वाली क़यामत तक नस्लें मुस्तफ़ा की ग़ुलाम रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर